نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی جو تھے وہ اپنے لوگوں کو بتاتے تھے، اپنے جو ہے وہ خود بڑے پادری تھے، تورات کے اندر، زبور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ذکر کے بارے میں پڑھ چکے تھے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے مریدوں کو بتاتے تھے، اپنے جو ان کی پیروی کرنے والے ہوتے تھے، جیسے آج کے لوگ علماء کی پیروی کرتے ہیں، اسی طرح جو اپنا پیشوا تھے، بڑے تھے، وہ اپنے لوگوں کو بتاتے تھے کہ جو آخری نبی ہے وہ ہم میں سے ہی آئے گا۔ کیا ہوگا؟ ہم میں سے ہی آئے گا، آپ ہماری کیا کرتے رہیں، پیروی کرتے رہیں، ہماری باتیں مانتے رہیں۔ اب جب وقت قریب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا وقت آیا، اب ہو الٹا گیا، یعنی وہ جو دعوے کر رہے تھے کہ نبی جو ہے وہ ہماری طرف سے آئے گا، وہ ان کی طرف سے نہیں بلکہ وہ کسی اور کی طرف سے آئے گا۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری طرف سے نہیں آئے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کی قوم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے۔ اب ان کو یہ مسئلہ ہونے لگ گیا کہ ہم تو اپنے مریدوں کو بتاتے رہے کہ نبی جو ہے وہ ہماری طرف سے آئے گا، آپ کیا کرتے ہیں، ہماری کیا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اور جب ہم نبی جو ہے وہ کسی اور کی طرف سے آیا ہے، اب جب ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے مرید ہیں، وہ تورات کو پڑھیں گے، زبور کو پڑھیں گے، تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر اوصاف موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کس طرح سے ہوگا، سارا کچھ اس تورات کے اندر، زبور کے اندر بتایا گیا ہے۔ اب جب ہمارے لوگ یہ پڑھیں گے تو وہ تو صاف ظاہر ہے کہ اس نبی کی کیا کرنے لگ جائیں گے، پیروی کرنے لگ جائیں گے۔ اب انہوں نے طریقہ یہ اپنایا، وہ تورات کو انہوں نے پکڑا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے تھے ان کو گھٹانا شروع کر دیا۔ ان کو کیا کر دیا؟ گھٹانا شروع کر دیا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ہماری روزی روٹی نہ بند ہو جائے، ہماری روزی روٹی نہ بند ہو جائے۔ انہوں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو کم کرنا شروع کر دیا۔